لوگوں کو جگہ دو. نہ ادھر آ جاؤ. الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 118 ہے. آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ نقل فرمایا ہے. وہ یہ تھا کہ اللہ نے قیامت کے دن حشر کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا، تجھے نبوت دی تھی، بڑے بڑے منصب دیے، بڑے معجزے دیے تھے، تو تو نے لوگوں کو جا کر یہ کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری والدہ کو بھی الہ بنا لو، مشکل کشا حاجت روا معبود بنا لو، عبادت کے قابل، پکارنے کے قابل بنا دو اللہ کے علاوہ. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ پہلے ارشاد فرما دیا آگے، یا اللہ تو ہر شریک سے، ہر چیز سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ما یکون لی، اور مجھے یہ ایسے جملے بولنے مناسب بھی نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یا میری والدہ کو الہ بنا لو. مجھے ایسے جملے بولنے مناسب بھی نہیں تھے کہ میں ایسا جملہ بولوں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ ایسا جملہ مجھے مناسب بھی نہیں تھا جو میرا حق ہی نہیں تھا. ایک دوسری بات ہے ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ جملہ کہا ہوتا فقد علمتا، آپ اس کو جانتے ہیں، میں نے نہیں کہا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل کے اندر ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور جو آپ کے اندر ہے میں نہیں جانتا ہوں. اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا، میں نے یہ نہیں کہا ہے. انک انت علام الغیوب، غیب کو جاننے والے آپ ہیں. بلکہ میں نے ان کو وہی بات کہی جو آپ نے مجھے حکم دیا، جو وہی دی ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں ان کو یہی حکم دیتا رہا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم،
کہ اب میرا پالنہار بھی اللہ ہے، تمہارا پالنہار بھی اللہ ہے، پالنے والے کی عبادت کرو، پالنے والے کو رب مانو، اس کو معبود برحق مانو۔ میں نے اور کوئی نہیں کہا یا اللہ تو سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا حقیقت کھول دیں گے کہ میں نے یہ جملے نہیں کہے، میں نے یہ تعلیم نہیں دی، میں نے توحید کی تعلیم دیتا رہا کہ اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے سوال کرو، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں تو یہ دیتا رہا ان کو دعوت۔ اگلی بات، لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ہے، مشکل کشا مانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو بھی خدا مانا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ اللہ نے آگے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر انہوں نے یہ غلطی کی ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، مجھے آپ نے دنیا سے اٹھا دیا تھا، پہلے آسمان پر اٹھایا، بعد میں دوبارہ زمین پر اتارا، مکمل اٹھا دیا تو نے مجھے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان کے نگہبان تھے، آپ ان کے دیکھنے والے تھے، آپ ان کے حال سے واقف تھے، میں نہیں تھا واقف، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ اگر کیا، آپ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، مجھے شریک ٹھہرایا یا میری والدہ کو ٹھہرایا، کسی کو بھی ٹھہرایا، یہ ان کی غلطی تھی۔ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اپنے ثانی ہونے سے پاک ہے، عبادت میں غیر سے پاک ہے، سوالوں میں غیر کے کو شامل کرنے سے پاک ہے۔ فرمایا اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، انہوں نے غلطی کی، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنایا، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، تو پکڑ سکتا ہے، مالک تو، خالق تو، ان کی غلطی ہے، عذاب دیتا تو عذاب دے دے۔ نمبر 2 وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ اگر تو معاف کر دے تو پھر تیری معافی بھی فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تو معاف کر دے، مجرموں کو بھی، مشرکوں کو، کافروں کو معاف کرے، تجھے پوچھنے والا کون ہے؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تو سب پہ غالب، تو تیرے غلبے کے سامنے کوئی بات کیا کرے گا؟ لیکن اللہ کا معاف کر دینے کے ساتھ فرمایا تو غالب ہے، اللہ تو معاف بھی کر سکتا ہے، کوئی تیری معافی کے اندر بولنے کی بھی جسارت نہیں رکھتا ہے، اور تیرا معاف کرنا بھی الحکیم حکمت کے مطابق ہے، تیرے فیصلے حکیمانہ ہیں، معاف کرے گا تو تیری حکمت جس میں ہوگی اس کو معاف کرے گا، جس میں حکمت نہیں ہے نہیں معاف کرے گا۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ چونکہ آخرت کا ہے، آخرت میں اللہ کی زبردست حاکمیت ہوگی، یہ وہاں یہ جملہ بولا کہ یا اللہ اگر عذاب دیتا ہے تیرے بندے عذاب دے، معاف کرتا ہے تو تو معاف بھی کر سکتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو غالب ہے، تو طاقتور ہے، لیکن تیری طاقت اور غلبے کے باوجود تیرے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہیں، اس میں کوئی بول نہیں سکتا، مجال نہیں کسی کی، تو حکیم ہے۔ اب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ چھوڑ دیا اپنی امت کا معاملہ، اور یہ نہیں کہا میری امت ہے معاف کر دینا، میری امت ہے معاف کر دینا، چونکہ میرا نام لیتے تھے معاف کر دینا، چونکہ میرے چاہنے والے تھے، میری عقیدت والے تھے معاف کر دینا، اور نہیں یا اللہ میری توبہ، اگر انہوں نے یہ شرک کیا ہے پکڑ عذاب دے، معاف کرے تو غالب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، امت کے لیے اللہ پہ چھوڑ دیا اس کو اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جملہ اسی کے اوپر آتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے قوم نے ان کو مارا، پیٹا، ستایا، پتھر مارے، والد نے پتھر مارے، قوم نے پتھر مارے، گھر سے نکالا، علاقے سے نکال دیا، اور انہوں نے بڑے عجیب انداز میں جملہ بول دیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس،
یا اللہ ان بڑے بڑے وزیروں نے، مشیروں نے، وڈیروں نے پوری قوم کو گمراہ کر رکھا ہے، ان بتوں نے، جن بتوں کی یہ پوجا کرتے، ان بتوں کے چکر میں آ کر بڑی دنیا برباد ہو گئی ہے، تو بے شمار گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو میں تو ان کو دین بتاتا رہا، اور میں دین جو بتاتا رہا، یا اللہ میرا تو یہی فیصلہ، فمن تبعنی فإنہ منی، ومن، جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، تو کہا فإنک غفور الرحیم، میری بات نہ بھی مانے تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان، سب کو معاف کر دے، کون پوچھتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی صفت غفور الرحیم کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی نہیں کہیں گے معاف کر اللہ، فرمائیں تو عذبہم من عبادک، عذاب دیتا تیرے بندے ہیں، اگر معاف بھی کر دے پھر بھی تو مالک ہے، فإنک انت العزیز، تو غالب ہے۔ معافی کا نہیں کہا، تو غفور رحیم ہے، معاف کر نہیں کہا ہے، کیونکہ معاملہ آخرت کا ہے۔ آخرت کا معاملہ اور ہوتا ہے، وہاں کافروں کے لیے معافی نہیں تھی، وہاں معافی ہوئی تو مومنوں کے لیے ہوتی ہے، اور یہ مشرک کرنا یہ کفر تھا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں یہ کہا معاف کر دے اللہ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں تھے، اور دنیا میں اللہ توبہ کی توفیق دے کر کافر اور مشرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا یا اللہ تو غفور رحیم ہے، معاف کر دے، اور معاف اللہ کا یہی ہوتا ہے، دنیا میں اللہ بڑے بڑے مجرموں کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ کریم ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن قوم کے لیے سفارش، شفاعت بھی نہیں، اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیں گے۔ آج عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج بھی بے شمار عیسائی صلیب کا نشان لگایا ہوا، اور یہ صلیب کا مطلب ان کے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بات یہ کہتے، ایک کہتے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کبھی کہتے عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، وہ ہمیں چھڑا لے گا، ہم عیسیٰ کے چاہنے والے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی ہے، ہم عیسیٰ والے ہیں، ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے عیسائی دڑلے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے پھر یہ کہہ دیتے ہیں، کوئی عیسائی پھر یہاں تسلی پہ آ جاتے ہیں، او جی عیسیٰ علیہ السلام اتنی برگزیدہ شخصیات جو اللہ کے ساتھ جا کر مل گیا، اللہ بن گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگوا کر ہمارے گناہوں کا سارا کفارہ کر دیا، اب ہمارے گناہ معاف ہیں، اور صلیب گلے میں لٹکائی کہ ہم صلیب والے ہیں، ہم معافی والے ہیں، یہ بغیر صلیب کے جتنے یہ پکڑے جائیں گے، ہم نہیں پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ اگر معاف کرتا ہے تو غالب، اگر پکڑتا ہے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے معافی نہیں ہوگی، پکڑے جائیں گے۔ آج عیسائی تو الٹی سیدھی بات میں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں آتا ہے، امام ابن کثیر نے بھی اس روایت کو لایا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں ایک دفعہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے کمرے کی طرف آئے، رات کو کھڑے ہو گئے، نفل پڑھتے، قرآن پڑھتے۔ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے یہی آیت، ان تعذبہم فإنہم عبادک، پیچھے سے قرآن پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، اس آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، کون تجھے پوچھے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے فإنک انت العزیز، تو غالب ہے، پھر بھی تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو پوچھ سکتا ہے، الحکیم تو حکمتوں والا۔ نبی بار بار یہ آیت پڑھتے 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 رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، یہی صبح ہو گئی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، اور نبی رو بھی رہے ہیں،
یہی آیت پڑھتے رو رہے ہیں۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے، صبح نبی نے نماز پڑھائی، یا رسول اللہ آج رات آپ نے نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے عجیب دیکھا آپ نے ایک ہی آیت کا تکرار کیے رکھا۔ پیچھے سے قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، بس اسی آیت کو بار بار پڑھتے تھے، روتے تھے، اسی پہ آپ نے رکوع کیے، اسی پہ آپ نے سجدے کیے، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا بندہ، مجھے میدان محشر کا حال سامنے آ گیا تھا کہ حشر کے میدان میں اللہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے معاملے میں ہاتھ اٹھا دیں گے، میرا کوئی نہیں، معاف کرتا تو کر، نہ کرتا تو نہ کر۔ لیکن میں اس آیت پہ پہنچا، مجھے اپنی امت کی فکر لگ گئی، تو میں پھر اس آیت کو پڑھتا رہا، اللہ کی صفت کا ذکر کرتا رہا۔ اس آیت کے پڑھنے میں اللہ کی صفت ہی آتی تھی، لیکن میری امت کے لیے میں روتا رہا۔ صبح تک مجھے رونا آیا کہ یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ تو صبح سحری کے وقت جبرائیل مجھے دیکھتا رہا، جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، اور جبرائیل نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، میرے محبوب سے پوچھ روتا کیوں تھا تو؟ رات بھر روتا رہا، سجدوں میں روتا رہا، رکوع میں روتا رہا، اور ایک آیت کو پڑھتا رہا، کیوں روتے تھے؟ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کو وجہ بتائی کہ میدان محشر میں اگر میں بھی اپنی امت کو چھوڑ دوں گا، اس کا رکھوالا کون ہوگا؟ تو میں اپنی امت کے لیے رو رہا تھا، یا اللہ امت کو معاف کرنا، یا اللہ امت کو معاف کرنا، یا اللہ امت کو معاف کر دینا، میں اس کے لیے روتا رہا ہوں۔ تو جبرائیل مجھ سے پوچھ کر اللہ کے پاس گئے، اللہ نے واپس جبرائیل کو بھیجا، جا میرے محبوب کو کہہ دو کہ میں نے آج تیرا رونا اور تیری سفارش قبول کر دی ہے، اور میں قیامت کے دن تجھے شفاعت کا حق دوں گا، لیکن یہ ضابطہ میرا بھی ہوگا کہ شفاعت اس کے لیے ہوگی جو تیری امت میں تجھے مان کر، تیرے دین کو مان کر، تیرے قرآن کو مان کر چلتے رہے، لیکن بشری تقاضے پہ غلطیاں ہوں گی، میں تجھے ان کے بارے میں موقع دوں گا، تیرا کام ہوگا شفاعت کرنا، میرا کام ہوگا ان کو پار کرنا۔ اور میں فرمایا تجھے ایسا دوں گا اوتی کا فترضا، اور قرآن نے بھی دوسری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ تجھے اللہ اتنا عطا کرے گا تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے جبریل نے آ کر یہ خوشخبری سناتی ہے، لیکن مومن کے لیے ہوئی ہے، مشرک کے لیے پھر بھی نہیں۔ فرمایا جو تجھے مانے، نبی آخر الزمان کو مانے، اللہ کو مانے اور قرآن کو مانے، لیکن اللہ نے فرمایا میری ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا، اگر شرک کرے گا میری ذات میں، صفات میں، وہ میرا فیصلہ اٹل ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ ہمیں اس شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی ذات میں اور صفات میں نبی کو، ولی کو، جن کو شامل کرنا، فلاں یہ بھی ہے، فلاں یہ بھی ہے، جو اللہ والی صفت ہے وہ نبیوں میں، ولیوں میں، جنات میں مان لی جائے، یہی شرک ہے۔ فرمایا اس کو معاف نہیں کروں گا، باقی میں آپ کی امت کو معاف کروں گا، آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے بس روایت سنا دی، صحابہ کو کہنے لگے ابو ذر میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں ہوگا، میں بھی نکالنے کی فکر میں رہوں گا، اور اللہ نے مجھے کہہ دیا میں راضی کروں گا، تو میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری امت ساری باہر آئے گی۔ یہ ہے وہ انتہائی شفیق نبی کہ امت کے لیے ہر وقت درد، لیکن امت آج اس کو چھوڑ کرنا مغرب کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور شیطان کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اپنی مرضیوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ اللہ ہمیں ان چکروں سے نکال کر سچے نبی کا غلام بنا دے۔